سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھی اسلم کے ساتھ ایک تاریک رات میں نکلے۔ دور جنگل میں ایک آگ جلتی دکھائی دی تو ادھر کو چل دیے۔ اپنے ساتھی سے کہا کہ سردی کے سبب کوئی قافلہ رکا پڑا ہے، آؤ دیکھتے ہیں۔ پاس پہنچے تو صرف ایک عورت اور 2 بچے تھے۔ حضرت عمر نے سلام کیا اور عورت نے جواب دیا تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ کیا میں قریب آ جاؤں؟ بولی کہ ارادہ اچھا ہے تو آ جائے ورنہ چلے جائیں۔ آپ نے معذرت پوچھا تو خبر ہوئی کہ شدید سردی اور رات کی تاریکی نے ان کو سفر سے روک دیا اور کھانے کو کچھ پاس نہ تھا، تو بھوک سے بلکتے بچوں کو امید دلانے کے لیے خالی ہنڈیا چولہے پر چڑھا دی۔ ہمدردی کی بول سنے تو وہ عورت غصے میں بول اٹھی کہ اللہ ہی ہمارے اور عمر کے درمیان انصاف کرے۔ رات کی تاریکی نے سیدنا عمر کے آنسو کیسے چھپا لیے ہوں گے، یہ سن کے ان پہ کیا گزری ہوگی، کس طرح کانپ اٹھے ہوں گے۔ بس یہی کہہ پائے کہ خاتون اللہ آپ پر رحم کرے۔ عمر کو بھلا کیا خبر آپ لوگوں کی کہ آپ یہاں ہیں؟ عورت بھی کمال کی فراست رکھتی تھی، بولی ہمارے حاکم ہیں، کیوں کر ہم سے غافل ہونا چاہیے ان کو۔ حضرت عمر اٹھے اور بیت المال کو بھاگے۔ کہتے ہیں وہ بھاگتے ہوئے آئے اور آ کے سامان لیا۔ ساتھی نے بڑھ کر اٹھانا چاہا تو روک دیا اور کہا کیا تم قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا پاؤ گے؟ واپس پہنچے، آگ جلائی، کھانا پکایا، آٹا خود گوندا، آگ میں پھونک مار رہے ہیں۔ چہرہ تپش سے لال ہو رہا ہے۔ جس عمر کے غصے سے شہروں کے شہر کانپتے تھے، آج آخرت کے ڈر سے وہ کانپے جا رہے ہیں۔ برتن منگوایا، بچوں کو کھانا دیا، خود جگہ صاف کی۔ جب وہ کھا کے سو گئے اور تو دھیرے سے اٹھے، بچا ہوا کھانا ان کے حوالے کیا اور رخصت چاہی۔ شکر گزار ہو کر عورت بولی عمر کو کیوں، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ وہاں آنا، وہاں آ کر یہی بات کہہ دینا۔ وہ یہ کہہ کر پلٹ گئے۔